السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ایک بار پھر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت گلگت بلتستان کی پہاڑیں سوگوار ہیں۔ گزشتہ دنوں سپوت گلگت بلتستان مراد ستپارہ براڈ پیک سر کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ 33 سالہ مراد ستپارہ دنیا کے 12ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک سر کرتے ہوئے 5700 میٹر کی بلندی پر سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ قریبی ذرائع کے مطابق چوٹ کی نوعیت معمولی تھی، لیکن ریسکیو آپریشن میں تاخیر کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ اسے زندہ تو ریسکیو نہیں کیا جا سکا زخمی حالت میں، لیکن بعد میں اس کی باڈی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے لائی گئی۔ اگرچہ پاکستانی مشہور لیڈی کوہ پیما نائلہ کیانی نے بروقت کوشش کی مختلف مقتدر حلقوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کہ مراد ستپارہ براڈ پیک سر کرتے ہوئے زخمی ہے، اسے بروقت ریسکیو کیا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو زندہ تو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، لیکن بعد میں ہیلی کاپٹر بھیج کر اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے اتارا گیا۔ مراد ستپارہ اسی مہینے اگست میں ہی گزشتہ سال ہونے والے ایک حادثے کے شکار محمد حسن شگری کی باڈی کو ریکور کرنے کے بعد وہ بجائے گاؤں آنے کے، گھر آنے کے، وہ وہیں سے ہی براڈ پیک سر کرنے کی مہم پر روانہ ہو گئے تھے۔ مراد ستپارہ نے اس سے پہلے بھی بہت سے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ 2022 میں مراد ستپارہ نے درجنوں کوہ پیماؤں کو اکیلا براڈ پیک سے ریسکیو کیا، اور 2023 میں ہی افغان کوہ پیما علی رضا سخی کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے والی ٹیم میں بھی مراد ستپارہ شامل تھا۔ پہاڑوں سے زخمی اور بیمار حالت میں موجود کوہ پیماؤں کو ریسکیو کرنے والا مراد ستپارہ خود زخمی ہو گئے اور اسے زندہ ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کو خونخوار چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ K2 پر شرح اموات کوہ پیماؤں کی 29% ہے، ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی بلند تر چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر یہ اموات کی شرح صرف 4% ہے۔ گزشتہ سال محمد حسن شگری ایک ٹیم کے ساتھ K2 کے مہم پر تھے، عملاً وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے اس کے پاؤں پھسل کر اسے معمولی چوٹ پہنچی۔ ٹیم کی بے حسی دیکھیں کہ اس زخمی کوہ پیما کو، زخمی پورٹر کو ریسکیو کرنے کے بجائے وہ اسے زخمی وہاں پہ چھوڑ کر K2 سبمٹ کرنے کے لیے اوپر چلے گئے۔ لاش کے اوپر سے گزرتے ہوئے واپس بھی آئے، اور بے حسی کی انتہا یہ ہے واپس یورپ پہنچ کر انہوں نے یہ ویڈیو بھی وائرل کر دیا۔ ان کے اندر اتنی انسانیت بھی نہیں تھی کہ کم سے کم یہ ویڈیو وائرل نہ کرتے، تو اس سے کتنا دکھ پہنچا غریبوں کو، ان کے گھر والوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو۔ مراد ستپارہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ گرمیوں میں کوہ پیمائی کرتے تھے، پائی پورٹر کا کام کرتے، اور سردیوں میں اپنا ٹریکٹر چلا کر مزدوری کرتے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی ارب پتی خرب پتی آدمی ہوتا یا کوئی فارن کوئی پیما ہوتا تو اسے شاید بروقت ریسکیو کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے وہ غریب ہونے کی وجہ سے اسے بروقت ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان میں خصوصاً ریسکیو کا کوئی پراپر نظام بھی نہیں ہے کوئی پیماؤں کے لیے اور پورٹرز کے لیے، کہ ان کو زخمی حالت میں، بیمار ہونے کی صورت میں بروقت پراپر طریقے سے ریسکیو کیا جائے یا پراپر طریقے سے ان کو طبی امداد دی جا سکے۔ غریب پورٹرز کوہ پیماؤں کی مدد کے لیے وہاں تو ہوتے ہیں، لیکن ان غریب پورٹرز کی مدد کے لیے کوئی پیما ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گزشتہ سال K2 بوٹل نیک پر ہونے والا یہ واقعہ، اس میں محمد حسن شگری وہ زخمی حالت میں تھے، وہ زخمی حالت میں اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے، اس کو رونتے ہوئے اوپر چلے گئے، اور جب وہ واپس پہنچے وہاں پہ تو وہ ڈیڈ ہو چکی تھیں، تو اس کے لاش کے اوپر سے گزرتے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ اسے ریسکیو کرتے یا اپنے ساتھ باڈی بھی لے کر نیچے آنے کی کوشش کرتے اور ڈیڈ زون سے واپس نیچے لے کے آنے کی کوشش کرتے۔
اس ڈیڈ باڈی کو اس سال مراد ستپارہ کی ٹیم نے ریکور کیا اور وہ باڈی نیچے پہنچائی۔ اور یہ المیہ ہے جب وہ زخمی تھے تو اسے ریسکیو کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی، نہیں وہاں ہیلی کاپٹر بھیجے گئے، نہیں کسی اور طریقے سے اسے طبی امداد دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی باڈی لانے کے بعد جب مراد ستپارہ کی ٹیم نے جب باڈی ریکور کیا، باڈی نیچے لائے تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر بھیج کر اسی کے آبائی گاؤں شگر تسر پہنچا دیا گیا۔ یا نہ جانے کتنے ایسے غریب پورٹرز اس طرح کے انسانوں کی بے حسی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ یہ میڈیا پر آنے والی ایک دو کہانیاں ہیں، ان غریب پورٹرز پر، غریب کوہ پیماؤں پر کیا گزرتی ہوگی پہاڑوں پر۔ ہماری گزارش ہے مہم جوئی سے جڑے ہوئے اداروں کو کہ پورٹرز کی بھی جان کی حفاظت کی جائے، انہیں بھی ریسکیو کرنے کا کوئی پراپر نظام رکھا جائے، اور ان کے جو ہے ویجز، ڈیلی ویجز، ہائی پورٹر کے ڈیلی ویجز کو نیپال اور دوسرے چوٹیاں سر کرنے والے شرپا اور پورٹرز کے برابر مراد اور ڈیلی ویجز دیے جائیں۔ ان پورٹرز کی بھی لائف انشورنس کرنا ان ٹریکنگ کمپنیوں پر لازمی قرار دیں تاکہ لائف بھی انشور ہو۔ ایک ایسا منظم باڈی تشکیل دی جائے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ایمرجنسی ہونے کی صورت میں فوری طور پر امداد دیا جا سکے، فوری طور پر انہیں ریسکیو آپریشن کر کے اسے ریکور یا ریسکیو کیا جا سکے۔ ایسا کوئی منظم باڈی تشکیل دینا چاہیے۔ ہم گلگت بلتستان میں اگر کوئی پہاڑوں پر اس طرح کا کوئی ایمرجنسی واقع ہو جائے تو انہیں بروقت ریسکیو کیا جا سکے، بروقت طبی امداد دی جا سکے اور بروقت ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھی اویلیبل ہونا چاہیے۔ بلتستان کے غریب کوہ پیماؤں کو بھی اتنی ہی مراعات دی جائے، اتنی ہی سہولت دی جائے، اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی کہ امیر اور فارن جو کوہ پیما ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔